اللہ کا احسان ہے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اوکے، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، صحیح بخاری میں ہم نے پہلا چیپٹر کتاب الوحی مکمل کر لیا تھا، اب کتاب الایمان شروع ہو رہا ہے۔ ایمان کے بارے میں بات اور اس کی جو تمہید تھی وہ میں نے آپ کو آڈیو جو سینڈ کی تھی اس میں انشاءاللہ آ رہی ہے، اور اسی کے وہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ آج کا جو حدیث ہیں وہ بھی آسان رہیں گی سمجھنے میں۔ شروع کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 ہے۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ ابن ابی سفیان عن اکرمۃ ابن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابو سفیان نے خبر دی، انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہما آ رہا ہے کیونکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور دونوں ہی صحابی ہیں، تو عنہ آتا ہے واحد کے لیے، عنہما دو کے لیے آ رہا ہے، تو دونوں سے اللہ راضی ہو۔ قالا، انہوں نے فرمایا ہے کہ قالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر اللہ، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو اور یہاں پر نا آپ کے ساتھ میں نے انگلش میں بھی شیئر کر دی ہے حدیث کا جو ترجمہ ہے، یعنی اگر کوئی خواتین کو اردو سمجھنے میں مشکل ہے تو وہ اس سے بھی استفادہ کر سکتی ہیں۔ ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایمان کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اسلام کی، اور بعض اوقات ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے آگے پیچھے یوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اکٹھے ایک جگہ پر استعمال ہو رہے ہوں تو اسلام کا مطلب یعنی ایک ظاہری حالت ہے، اور ایمان جو ہے وہ جڑ ہے جو اس کی باطنی کیفیت ہے۔ اس کی مثال جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں درخت سے دی تھی کہ ایمان دراصل وہ بیج ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، یعنی جیسے زمین میں بیج بویا جاتا ہے اسی طرح سے ایمان کا بیج دل میں رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ اعمال کرتے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں، تو اسلام جو ہے وہ اس کی ظاہری کیفیت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب اپنے ایمان میں گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اور اس چیز کو کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب منافق ظاہری طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیتے ہیں تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کو کافر کہہ کر کوئی اسلام سے خارج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اب ان کی دل کی کیا کیفیت ہے، اس میں ایمان ہے یا نہیں، ایمان کا بیج وہاں پر موجود ہے یا نہیں، اس کو ہم اللہ پر چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اسلام اور ایمان کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں پر اب یہ آ رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد، یعنی اس کی جو بنیاد ہے، اور بنیاد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر دیواریں یا چھت وغیرہ نہیں کہا گیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزوں پر ہے، اور وہ کیا ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ایمان کا اظہار کر دینا۔ ٹھیک ہے، وہ یقین اور ایمان جو آپ کے دل کے اندر آیا ہے اس کو آپ نے اب زبان سے ظاہر کرنا ہے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں یہ مکمل۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کتاب الوحی کا جو انتہا تھی وہ اس حدیث پر ہوئی تھی جس میں ہم نے ہرقل کا پورا مکالمہ پڑھا ابو سفیان کے ساتھ، تو باوجود اسلام کی معرفت حاصل کر لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا تھا، یعنی کہ دل میں پہچان اس نے اتار لی کہ اسلام کیا ہے، اور اس کی باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس نے یہ گواہی بھی دے دی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے،
لیکن اس کے باوجود اس نے زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ایمان اس کے دل میں نہیں اترا تھا۔ ایمان اور یقین جس کو یعنی کہ جس کو اس کو زبان سے بھی ظاہر کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو پھر وہ باہر بھی ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اقام الصلاۃ، اور پھر اسی کے بنیاد پر پھر اعضاء جو ہیں وہ اعمال بھی سر انجام دیں گے، اور یہ بھی اسلام کا ہی حصہ ہے، ایمان کا ہی حصہ ہے کہ کوئی شخص نماز ادا کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے، اور حج اور رمضان کے روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یعنی کہ مانتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، یا یہ کہہ کر کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کا عمل اس کے ایمان کی گواہی نہ دے، کیونکہ ایمان ایک معرفت ہے، ایک علم ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے جس پر چل کر آپ جنت کو پا سکتے ہیں۔ تو جس شخص کے اعمال ہی اس کے ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ اس کا ایمان بھی کچا ہے، مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اس بات پر ایمان نہیں لایا کہ ہدایت کا یہی راستہ سچا ہے جس کے مطابق عمل کر کے مجھے جنت حاصل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 9 ہے، حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان ابن بلال عن عبداللہ ابن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جعفی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے روایت کیا ابو صالح سے، انہوں نے نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے یعنی کہ ظاہر ہے اتنی لمبی پوری روایت بیان کی جاتی ہے تو شاید دلوں پر بوجھ بنے، لیکن یاد رکھیں کہ یہی دراصل حدیث کی آتھنٹسٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حدیث کا جو روایت ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ صحابی جنہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ٹھیک ہے۔ تو محدث، کیونکہ آج بہت سا ایک گروپ وہ ہے جو قرآن کو تو مانتا ہے، لیکن جب ان کو حدیث کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ حدیث کا صریحاً انکار کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ تو بعد کے زمانے میں جمع کی گئی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ محفوظ کر لیا جاتا تھا، چاہے دلوں میں، چاہے یعنی صفحات پر، یا جو بھی چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، اور پھر یہ علم باقاعدہ سیکھا گیا۔ محدثین نے ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے کتنے کتنے میلوں کا سفر کیا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ اس زمانے میں سفر بھی کتنا مشکل تھا، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی حدیث کسی تابعی یا تبع تابعین کو پہنچی ہوئی ہوتی تھی، لیکن وہ حدیث صرف صحابی سے سننے کے لیے وہ اتنی دور کا سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا شوق تھا اور ان کی محبت تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا ذخیرہ احادیث ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے، لیکن ہم اتنا نہیں کرتے کہ ایک حدیث روزانہ کی پڑھیں اور اس کو کسی کے ساتھ شیئر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اصل دین سے جڑیں، اور یعنی اس بات کو لازم پکڑیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ خواتین خود محدثات تھیں، یعنی ایسی ایسی خواتین ہیں جن کو مساجد کے ساتھ درس دینے کی اجازت دی گئی تھی، اور ان سے بڑے بڑے کبار صحابہ اور بعض یعنی کبار جو تھے بڑے بڑے مردوں نے ان سے علم حاصل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں جو ہے بالکل ہی عورتوں کو دین سے الگ کیا گیا، مساجد میں بھی ان کا داخلہ بند کیا گیا، حتیٰ کہ ایک صورتحال ایسے آئی کہ آج کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علم کا سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کی راہ میں کوشش کرتے رہنا، یہ نہ صرف مردوں پر فرض ہے بلکہ کلی مسلمین و مسلماتن، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات عورتیں اس معاملے میں زیادہ کام کر جاتی ہیں کیونکہ ان پر معاش کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس طرح سے یعنی گھر کی ذمہ داریاں اپنے طور پر وہ پوری کر کے تو اس کام میں وہ آگے سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ساری میں نے روایت بیان کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب ابو ہریرہ سے جا کے جڑ رہی ہے۔ انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بدع و ستون شعبۃ،
کہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. یعنی ایمان صرف یہ گواہی دے دینا نہیں ہے، بلکہ اعمال بھی ایمان ہی کا حصہ ہیں، اور اس میں مختلف طرح کی شاخیں ہیں ایمان کی، جس میں سے حیا کو ایمان کا شعبہ بتایا گیا ہے. اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ دیکھیں کہ حیا کو شعبہ بتایا، اور یہ نہ صرف یہ کہ مردوں کے لیے ضروری ہے بلکہ عورتوں کے لیے اس سے بھی بڑھ کر ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور حیا ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے ظاہری معاملات میں حیا کرے اور وہ لباس پہنے اور وہ سب کچھ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. اور ایک حیا یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرتے ہوئے ان اعمال کو کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان اعمال کو کرنے سے حیا کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہم ہمارے منہ پر ہوتا ہے نا، اردو میں تو یہ عموماً کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں حیا نہیں ہے، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ تم یہ عمل کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو آج جو ہم نے یہ پڑھے نا الحیاء شعبۃ من الایمان، تو یاد رکھیں کہ حیا ایمان کی شاخ ہے. ایمان حیا کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ جب تک ایمان اندر نہیں ہوگا تو حیا بھی نہیں آئے گی. جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں، جس کو اللہ کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، تو وہ کیوں پھر ڈرے گا غلط کام کرتے ہوئے؟ ڈرے گا تو وہی جس کے اندر ایمان ہے، یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے اعمال کی جزا و سزا ملنی ہے. تو پھر وہ اس کے مطابق ہی اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور ہمیں بار بار بتائے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے یا اس کام سے رکنا ہے، بلکہ یہ حیا جب ایمان کے ساتھ دل میں آ جاتی ہے نا، کیونکہ ایمان وہیں ہوتا ہے جہاں پر حیا آتی ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک نکلتا ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حیا نہیں ہوتی تو پھر انسان جو چاہے کرے، اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور آج اس چیز کو بڑا کول سمجھا جاتا ہے کہ ہماری نوجوان نسلوں میں سے حیا ہی نکالی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. انہیں اپنے بڑوں کی حیا نہیں ہے، انہیں کسی گزرتے کی حیا نہیں ہے کہ کوئی پاس سے گزر رہا ہے تو میں غلط کام نہ کروں. بعض اوقات تو بچے یعنی کہ متوجہ ہی نہیں ہوتے لوگوں کی طرف، وہ زیادہ تر ڈیوائسز ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو ڈیوائسز نے ان کی کیا تربیت کرنی ہے؟ تربیت تو ہوتی ہے نا انسانوں کے ذریعے سے. تو ہم اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ پر چیک کریں کہ میرے اندر حیا کتنی ہے، کیونکہ یہ حیا ہی آپ کو ایمان پر قائم رکھے گی اور عمل کی طرف ابھارے گی اور عمل پر استقامت دے گی. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 10 ہے. اچھا، اس سے پہلے جو جن کے پاس تو کتاب ہے وہ ان کے لیے ایک بات میں بتاؤں کہ امام بخاری نے کتاب کو اس طرح سے لکھا ہے کہ انہوں نے مختلف باب باندھے ہیں، یعنی چیپٹرز بنائے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو حدیث نمبر ابھی جو ہم نے پڑھی 9ویں حدیث ہے، جو ہم نے پڑھا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حدیث انہوں نے باب امور الایمان میں شامل کی ہے کہ ایمان کے کاموں کا بیان، کہ جب آپ کہ یہ جو کام ہیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہیں. تو یہاں پر وہ قرآن سے کچھ دلائل لائے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ میں نے شیئر کیے ہیں، پیج آپ کے پاس ہوگا. وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ٹھیک ہے. یہاں تک سورہ البقرہ کی آیت ہے، جو کہ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ایمان کے کچھ اعمال کا بیان دیا گیا ہے. اور اس میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ کر لو اپنے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف
بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر یعنی آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور دے مال اس کی محبت میں، یعنی مال کی محبت ہونے کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یا پھر ایک یہ بھی آیا کہ اللہ کی محبت میں مال کو وہاں خرچ کرے جہاں پر اس سے مطلوب ہے، اور رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے اور محتاجوں کو دے، راہ کے مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے وعدوں کو پورے کرنے والے جب وہ وعدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور ٹھہرنے والے سختی میں، یعنی صبر کرنے والے، قائم رہنے والے اور تکلیف میں، سختی اور تکلیف کے وقت میں، اور اسی طرح لڑائی کے وقت میں صبر کرنے والے یعنی استقامت اختیار کرنے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سچے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو سچ کر دکھایا۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ انسان عمل تبھی کرتا ہے جب ایمان اس کے اندر آ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایمان اگر نہیں ہے تو پھر انسان یہ تمام اعمال بھی نہیں کر سکتا، ادروائز وہ کرے گا بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی پروجیکشن کے لیے یا اپنا نام بنانے کے لیے کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ سے جزا پانے کے لیے وہی شخص یہ اعمال کرتا ہے جس وقت وہ اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اب یہ آیت جو آئی ہے نا اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے، یعنی مسلمانوں نے جب تحویل قبلہ کی تو اس پر بہت ساری باتیں ہوئیں، مشرکین مکہ نے بھی کی اور اسی طرح سے اہل کتاب نے بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ خالی یہی تو نہیں ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر لو یا مشرق مغرب کی طرف منہ کر لو تو تم مسلمان ہو گئے، بلکہ یہ تمام چیزیں جو ان سی ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی ایک بڑے پیمانے کی چیز ہے، بر ویسے ہی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے نا کہ اس میں مختلف اعمال شامل ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، ملائکہ، کتاب، نبیین پر ایمان، اور پھر کچھ اعمال جو کرنے کے ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو۔ اور یہاں پر نا ایک وہ بھی بتا دیا گیا پیٹرن کہ کس طرح سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مال دے تو رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا نام بنانے کے لیے باہر زیادہ لٹاتے ہیں اور گھر والے محروم رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ وہ جب وعدہ کر لیں، اور اسی طرح سے جو اللہ سے ہم نے وعدے کیے ہیں اور لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم کمٹمنٹس کرتے ہیں وہ سب نبھانے والے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم خوشی کی حالت میں تو ہم ایمان پر قائم ہوتے ہیں یا ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو، لیکن ایمان کیا ہے دراصل؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ ایمان یہ بھی ہے کہ اگر سختی آئی ہے، تکلیف ہے یا لڑائی ہے تو اس وقت بھی انسان جمع رہے، اس وقت شیکی نہ ہو جائے کہ نہیں پتہ نہیں میں صحیح راستے پر چل بھی رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو میری زندگی میں یہ بلائیں اور مصیبتیں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ تو بلائیں اور مصیبتیں بھی کیوں آتی ہیں؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آزمائیں، اور جو ان کے اس وقت بھی ثابت قدم رہتا ہے تو انہی کے لیے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سچے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے جو کہا وہ انہوں نے کر دکھایا، اس کا انہوں نے اب عملی طور پر بھی ثبوت دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ خالی زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو اس وقت پیچھے ہٹ جانا، تو اس وقت پھر سوچنے کی بات ہے کہ ایمان دل کے اندر اتنا ہی نہیں، عمل کا وقت آیا ہے تو آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں لائے، آپ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ اللہ نے بھی کوئی راستہ بتایا جس پر چل کر ہم نے جنت میں پہنچنا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کوئی اپنے ایمان کو خود ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پر فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قد افلح المؤمنون، اور یہ بھی جو ہے سورہ مؤمنون کی یہاں پر آیت کا حصہ لائے ہیں
کہ تحقیق فلاح پاگے مومن، اور آپ جانتے ہیں سورہ المومنون کے شروع میں ہی بہت ساری مومنون کی صفات بیان ہوئی ہیں، جیسے صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، عہد کو پورا کرنا، جہاد میں صبر کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور نماز عاجزی کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو جب ایمان اندر آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کانشیس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آ رہا ہے نا اولئک ھم المتقون، یہ تو تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں بچاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ ساری یہاں پہ میں نے صفات پڑھی ہیں تو بھاری پڑ رہی ہوں ہم پہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ جب ہم ایمان پر قائم ہونے کا ہم نے تہیہ کر لیا نا، تو اب چھوٹا چھوٹا جو بھی کام سامنے آئے گا نا وہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم بچپن سے کتنی ہی بے شمار اچھی باتوں کو جانتے ہیں، ابھی جو میں نے بیان کی ہیں آپ ہو سکتا ہے اس سب پر ہی قائم ہوں، لیکن ایمان کو کیا کرنا پڑتا ہے، بار بار ریوائیو کرنا پڑتا ہے، ایسی محافل سے، ایسے لوگوں سے جڑنا پڑتا ہے جو اس پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ان محفلوں سے جڑتے ہیں نا تو وہی باتیں جو آپ نے بچپن سے سیکھی ہوئی ہیں آپ اس پر استقامت اختیار کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بچپن سے ہمیں ماں باپ بتاتے ہیں سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماحول میں ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کو جو ہے وہ کلیورنس سمجھ لیا گیا ہے، اور جھوٹ بولنے پہ نعوذ باللہ ابھارا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا تو کاروبار ہی نہیں چلے گا جب تک کہ تم سودی معاملات میں شامل نہیں ہوگے، یا یہ کہ جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹ بول کے ہی مال بیچا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو روکنے کا علاج کیا ہے کہ ہم ریمائنڈرز لیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ایک دفعہ ایمان پر قائم ہو جائیں تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جو بھی بات سامنے آتی ہے، بچے کی چاہے تربیت کرنی ہے، خاوند کے ساتھ معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سب میں ہم نے کیا یاد رکھنا ہے کہ مجھے اپنے ایمان کو سچ ثابت کر دکھانا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے تقویٰ پر انشاءاللہ قائم رہنا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر خود ان اعمال کو چیک کر سکتا ہے کہ جیسے اب آخری بات جو یہاں پر آئی، نماز عاجزی کے ساتھ پڑھنا، کیا میری نماز میں عاجزی ہے، خشوع ہے، کیا میں اس کو اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی انہوں نے آگے بھی باب ہی باندھا ہے، بابو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان بچے رہیں، یعنی اس سے کوئی تکلیف نہ پائیں۔ حدیث نمبر 10 آ رہی ہے، حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال، آپ انٹر ہوتے ہی نا میوٹ کر دیا کریں۔ جی جزاک اللہ۔ حدیث نمبر 10 ہے، حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ ابن ابی الصفری و اسماعیل ابن ابی خالد عن شعبی عن عبد اللہ ابن عمر و رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی، ان کو شعبہ نے، وہ عبداللہ بن ابی الصفر سے اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں شعبی سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی۔ اور یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں عنہما آ رہا ہے کیونکہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں ہی صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ عباد اللہ آتا ہے، 4 عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے پیچھے ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے بارے میں کی طرف سے وہ حدیث پڑھی، اور یہاں پر عبداللہ بن عمر بن عاص، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو امرو نہیں پڑھنا، کیونکہ پہلے یعنی عربی میں یہ اعراب نہیں ہوتے تھے تو اینڈ پہ واو لگا کے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کو زبر سے پڑھا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا،
اور ابو معاویہ نے ہم کو حدیث بیان کی، داؤد بن ابی ہند نے انہوں نے روایت کی عامر شعبی سے، انہوں نے کہا میں نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی اوپر والی حدیث، یہاں پر بنیادی طور پر دو روایتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا عبدالعالیٰ نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر ظاہر ہے جب ایک سے زیادہ روایتیں ہوں گی تو وہ اس حدیث کی مور آتھینٹسٹی کو ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی حدیثوں سے میں پھر اس کا اردو ترجمہ نہیں پڑھا کروں گی، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ دراصل روایت پوری بیان ہو رہی ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی وہاں سے پھر میں اردو ترجمہ کر دیا کروں گی۔ اب اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سے ایک اور کرائیٹیریا مل گیا اس حدیث میں بھی ایمان کا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ چیک کر سکتا ہے کہ میری زبان سے اور میری ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور یعنی کہ بعض اوقات تو نا ہمیں خود کو بڑا تھامنا پڑتا ہے، ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، خوش اخلاقی ان کا شیوا ہوتی ہے، یہاں پھر یہ کہ انہوں نے ارن کر لی ہوتی ہے پریکٹس کر کر کے، لیکن کچھ جیسے میرے جیسے ہوتے ہیں طبیعت میں سختی ہوتی ہے تو ہمیں باقاعدہ رکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت میں بھی زبان اور ہاتھ کنٹرول میں رہیں۔ بچے اگر ہمارے بچے ہیں، چاہے ہمارے اپنے ہی بچے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم ان کے ساتھ چاہے جیسی زبان استعمال کرتے رہیں، چاہے جیسے ہاتھ ان پر چلاتے رہیں۔ تو اور تربیت کرنے کے لیے بھی نا، چاہے بچوں کی تربیت ہو یا بطور دائی آپ نے اپنے ارد گرد والوں کی تربیت کرنی ہے، اس میں نرمی کو نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے نا اس کو خوبصورت کر دیتی ہے۔ اور یعنی پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ، اور ہاں ایک اور بات یہ کہ جب دین پھیلائیں تو لوگوں کو خوشخبری دیں، انہیں متنفر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کہ جیسے ہم ماؤں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ بچہ اب نماز نہیں پڑھ رہا لیکن اس کو حکمت کے ساتھ نہیں کنٹرول کریں گے، وہ کیا ہے کہ یعنی یا تو اس کو زبان سے کچھ نہ کچھ کہہ دینا یا ہاتھ سے تکلیف دینا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے بجائے دین سے جڑنے کے نا متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو ظاہر ہے ان کو تھوڑا بہت ڈسپلن تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت بھی دیکھیں گے بچہ ہاتھ سے نہ نکل جائے کہیں، کیونکہ یہ سرمایہ ہیں ہمارا، آپ کو اگر دیے گئے ہیں کہ آپ ان کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے ہم پر، چاہے ہم مائیں ہیں، اپنے ہی ہمارے بچے ہیں، یا ہمارے اور بچوں کو چھوڑ کے ہمارے ارد گرد رہنے والے جو بھی لوگ ہیں، جتنا بھی ہمارا یعنی کہ وہ سرکل ہے جو ہمارے اختیار میں ہیں، جو ہماری رعایا میں آتے ہیں، تو ان کی ہم پر ذمہ داری ہے، اللہ نہ کرے ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے یا ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اچھا بھلا دین پڑھا لکھا، دین کو سمجھتا، دین پر عمل کرتا بندہ دین سے باہر نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے اگر اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا یا اس کو توفیق نہیں رہی، لیکن ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہمارا عمل کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ تو واقعی مشکل معاملہ ہے، اور وہ جو دعا ہے نا جو صبح روز پڑھ لینی چاہیے، صبح کے اذکار میں اس کو شامل کر لیں جب بھی گھر سے نکلیں، اللہم انی اعوذ بک ان اضل ان اذل او ذل ان اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی سوچ کے پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ ایک میں یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ میں آتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، یا میں پھسل جاؤں یا میں کسی کو پھسلاؤں، یا میں کسی پر جہالت برتوں یا کوئی مجھ سے جہالت کرے۔ بعض اوقات جیسے یہاں پر خواتین گاڑی چلاتی ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا ہی ہمارے ساتھ جہالت شروع ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں ہارن دے جائے گا، کوئی یعنی کہ بعض اوقات تو لوگ رک کے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو آپ جہالت برتنا شروع ہو جاتے ہیں یا دوسرا جہالت برت رہا ہوتا ہے۔ تو کانشیس ہو کے گھر سے بھی نکلیں، اور گھر میں بھی مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کانشیس ہوتا ہے کہ، اور شیطان تو ہمیں ہر وقت ڈیٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، اب ہر وقت میں ہی یہ کام کروں، یہ بچے تو میری سنتے ہی نہیں ہیں، یا بہت ساری چیزیں جو آپ کو پیش آتی ہوں گی، ہم میں سے سب کو پیش آتی ہیں، مجھے بھی جیسے پیش آتی ہیں۔ تو نہیں اس وقت بار بار خود کو احسان کی طرف لے جانا، نہیں مجھے اپنے زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی،
کوشش کرنی ہے کہ میں بچ کے رہوں، مجھے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرمایا۔ پھر فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ سبحان اللہ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماحول تو اب گوارا ہی نہیں رہا، یہاں پہ تو میرے بچے ٹھیک سے پرورش نہیں پا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یا مختلف اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں نا۔ بعض اوقات کوئی بندہ آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک گن گن کے چیز آپ کو گنوا رہا ہوتا ہے، یہ بھی نیگیٹیو ہے وہ بھی نیگیٹیو ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب چھوڑ دیں، اس شہر کو چھوڑ دیں، اس ملک کو چھوڑ دیں، کہیں اور بھاگ جائیں، پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ بھی ایمان کا امتحان ہی ہوگا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ بھئی آپ پر آپ کی ذمہ داری ہے، یہ تو ہوگا، امتحان تو آئیں گے، لیکن انسان اپنی سوچ ہمیشہ مثبت رکھے۔ مجھے اللہ نے اتنے انعامات بھی تو کیے، مجھے اتنا اکرام بھی تو کیا، ٹھیک ہے کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی جاتی ہے جن سے اللہ نے مجھے روکا ہے تو میں وہاں سے ہٹ جاؤں، میں نکل جاؤں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا کہ اس بات سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ میں کسی پر جہالت کروں یا کوئی مجھ سے جہالت کا معاملہ کرے، تو آپ نا وہاں پر سوری کر کے نکل جایا کریں، چاہے آپ کی غلطی ہو، چاہے دوسرے کی چاہے غلطی ہو، تو خود سوری کر لیا، کیونکہ سوری کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی جان جلدی چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ وہاں سے ہجرت کر گئے جہاں سے یعنی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آ سکتا تھا کہ جس سے آپ دوسرے پر ظلم کر بیٹھتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں پسند کرتے لیکن آپ کے گھر میں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے یعنی جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں وہ لوگ ان میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو حکمت کے ساتھ ان کو روکا تو جا سکتا ہے، لیکن خود آپ کیا کریں؟ اس وقت وہاں سے ہٹنے کی کوشش کریں، ہجرت کر جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اگلی حدیث آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی، بس وہی آج انشاءاللہ کرتے ہیں۔ حدثنا سعید ابن یحییٰ ابن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ، اور یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ ابن آ رہا ہے تو ان کے بیٹے ہیں، ان ابی بردہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، جی جی پلیز میوٹ کر دیں۔ ہم کو سعید بن یحییٰ بن سعید اموی قریشی نے یہ حدیث سنائی، انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا، انہوں نے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے اردو میں نے اس لیے پڑھ دی ہے تاکہ آپ روایت کو بنا سکیں کہ بیٹا اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے اور پھر وہ آگے ابو موسیٰ سے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قالو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو اسلامی افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی والی حدیث ہے جس کو یہاں پہ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل بتایا ہے کہ ان اعمال سے رکنا ہے، یعنی کہ زبان اور ہاتھوں سے وہ عمل جس سے مسلمان تنگی میں آ جائیں، ان اعمال سے رکنا ہے، ٹھیک ہے، تو سلامتی میں تاکہ دوسرے رہ سکیں۔ تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے آگے جا کر ہم کوئی اور حدیث پڑھیں کہ ایو الاسلامی افضل، یا یہ کہ کون سے اعمال افضل ہیں یا کون سا اسلام افضل ہے، تو اس میں مختلف روایتیں آئیں گی، تو میں بھی کوئی آپ کو بھٹکائے کہ دیکھو کبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ کہا ہے کسی کو وہ کہا ہے، تو مجھے تو حدیث کی یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی، اس میں تو شاید کنٹراڈکشن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ہر عرب و عجم کی طرف بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے تھی، حتیٰ کہ بشر کے علاوہ جنوں کے لیے بھی یہی وحی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی بہت زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب آپ دیکھیں گے نا کہ بعض اوقات کوئی صحابی یا کوئی بدو آیا تو اس نے کوئی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت اور اس کے حالات کے مطابق اور جو اس کی صلاحیتیں تھیں، جو بھی اس کے حالات تھے اس کے مطابق اس کو جواب دیا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر
یعنی ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم دین سیکھو اور اس میں آگے بڑھو، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو یہ بھی نہیں کہا کہ صرف 5 نمازیں پڑھ لو اور زکوٰۃ ادا کر لو اور بنیادی ارکان پورے کر لو، ٹھیک ہے۔ تو جیسی جیسی لوگوں کی صلاحیتیں تھیں اس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے اور اس پر ابھارتے بھی تھے، ٹھیک ہے، کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کو لکھنے کے لیے کہا، جو لکھ سکتے تھے، کاتبین تھے جو، اور اسی طرح آپ نے اپنی شاید ام المومنین کے لیے، ایک صحابیہ کے لیے یہ پسند کیا کہ وہ رقیہ سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے پھر ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمارے سامنے مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری عمر کے ہی لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارا خامند ہوتا ہے، اس تک ہم نے کوئی بات پہنچانی ہوتی ہے، تو ہر ایک کے ساتھ حکمت کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور جیسے دین کی ان کو ضرورت، دین مطلب یہ کہ جیسے عمل کی ان کو ضرورت ہے نا، اور جو ان کے لیے آسان ہے کرنا وہ ان کو دیں گے، پھر اگر وہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو آگے لے کے جائیں گے۔ یعنی ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا کہ بس ایک، آج مجھے ایک اچھی بات پتہ چل گئی اب میں نے سب کو یہ کرا کے چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ وہ فرائض ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اتنا ہی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آپ میں سے کسی نے کچھ شیئر کرنا ہو تو کر لیں۔ السلام علیکم صاحبہ، دعا چیک کر لیے گا، یہی ہماری آپ بتا رہی تھی کر دیجیے۔ آپ نے گروپ میں شیئر کی ہے؟ جی پلیز چیک کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اچھا، یہ نا میں جب پڑھتی ہوں نا تو داد اور زا اور یہ ذرا پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے، تو بہت شکریہ آپ نے شیئر کی ہے، اور یہ سبھی جو بھی سن رہے ہیں نا یہ دعا یاد کر لیں، یا اگر یاد نہیں ہے تو جب بھی یعنی کہ ٹائم ملے تو اس کو پڑھ لیا کریں، اور نیت یہی رکھی جائے کہ یہ میں یعنی کہ حفاظت کے اذکار میں بھی ایک طرح سے یہ شامل ہے۔ تو اور اگر باہر جب نکلیں اور یہ دعا یاد نہ آئے، عربی ٹیکسٹ یاد نہ آئے، تو اردو اپنے ذہن میں دہرا لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ آئیے کوئی اور بات کسی نے شیئر کرنی ہو؟ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ جو حدیث پڑھی گئی ہیں ان کو اپنے طور پر ان کا آپ ترجمہ چاہے پڑھ لیں یا عربی ٹیکسٹ بھی پڑھ لیں، اور اگر ممکن ہوا تو ہم ان حدیث کے لیے نا ایک کلاس رکھیں گے اور اس میں ایک چھوٹا سا ایک کوئز ٹائپ کر لیں گے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کتنا سمجھ میں آیا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی، سکھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور فرائیڈے کا ریمائنڈر، جمعے کی ایک گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جو ہے کچھ روایات میں عصر سے مغرب تک کا وقت آتا ہے، تو ذکر اذکار کریں اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت ہے، اور جیسے ہم نے ابھی احادیث بھی پڑھی ہیں، بہت زیادہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اور اور یہاں پر ہی آپ بیٹھے بیٹھے ہی نا اپنی اپنی جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، وہ آپ پڑھ کے پھر اٹھ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔